ہوتے ہیں جی اور میں نے ہمیشہ بتایا کہ اس میں وہی واقعہ شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سیکھنا سکھانا مقصود ہو، ورنہ ویسے زندگی کی اطلاع کیا ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ مکی کا سفر کیا سفر ہے، یہاں سے اڑی وہاں بیٹھ گئی، یہ کیا سفر ہے کہ وہ سفر نقل کیا جائے۔ ہماری زندگی کیا ہے کہ جس کو نقل کیا جائے۔ ہاں لیکن ہماری زندگی کے اندر بعض ایسے اساتین علم و فضل آتے ہیں، ایسے بزرگان دین آتے ہیں کہ ان کے ساتھ رفاقت اور صحبت جو ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں اور سوچیں کہ واقعی یار یہ صحبتیں اور رفاقتیں یہ بھی انسان کی جو ہے دنیا میں راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی حوالے سے آج جو ہے میں واقعہ شیئر کروں گا کہ میں نے جب دارالعلوم کورنگی جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی ہیں، اور اس وقت جو ان کے دو جو ہے وہ نامور صاحبزادگان مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وہ اس کے صدر ہیں، محتمم ہیں، اور شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نائب محتمم ہیں دارالعلوم کورنگی میں۔ تو یہ 93 کی غالباً بات ہے، 93 کی بات ہے کہ شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکاری کے بارے میں کورس کروانے کا اعلان کیا کہ یہاں ہم کورس شروع کر رہے ہیں، علماء اکرام تشریف لائیں اور ہم سے وہ اقتصادیات اور ماڈرن اکنامک اور اسلامک فنانس کے بارے میں وہ کورس کریں۔ وہ غالباً 15 دن کا کورس انہوں نے رکھا تھا، اس کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا۔ اب ہمیں بھی اطلاع آئی کہ بھی جو علماء کرام مفتیان نظام آنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے شرکت کریں، تو مجھے شوق ہوا کہ بھی میں بھی اس میں شریک ہوں، اور اس لیے بھی شوق زیادہ ہوا کیونکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس پورے خاندان کے ساتھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اچھا ماشاء اور یہ دارالعلوم دیوبند سے تعلق تھا۔ جو والد صاحب ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے، جب والد صاحب وہ ہتھے اور قصے ہمیں سناتے ہوتے تھے تو ہمیں بھی ایک خاص تعلق تھا اس خاندان کے ساتھ۔ بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کیونکہ والد صاحب سمرقند بخارا سے ختن سے ہجرت کر کے وہ ہندوستان آئے تھے، اور یہاں آئے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کا تذکرہ سنا کرتے تھے بخارا میں کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں، کیونکہ وہ علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد جو ہے وہ وہاں بخارا کے اندر پڑھاتے تھے، اور ایسے علم و معرفت ان کے کہ سارے بخارا کے علماء پر چھا گئے تھے۔ تو والد صاحب کو شوق ہوا کہ ان کے جو استاد ہیں میں ان سے جا کے پڑھوں گا ہندوستان میں، تو والد صاحب نے ہجرت کی وہاں سے۔ تو اب وہ ہندوستان جب آئے دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو پتہ چلا کہ 2 سال پہلے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اب بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ بھئی اب کیا فائدہ، میں ان کے لیے آیا تھا، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، یہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ واپس نہ جائیں، اس لیے کہ یہاں پر ان کے ہم اثر موجود ہیں، مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مولانا اعزاز علی خان صاحب ہیں، مولانا ابراہیم بلیاوی ہیں، سمجھ مولانا ادریس کاندیلوی، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان کے ہم اثر بھی موجود ہیں، تو آپ یہیں ان سے کسب علم کریں۔ تو والد صاحب نے ان کے مشورے کو مان کے پھر آپ وہاں دیوبند میں اور تقریباً 13 سال تک وہاں کسب علم کیا۔ جب علم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حافظ محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مسجد تھی دیوبند میں، اس مسجد میں امامت کے لیے آپ کو مقرر کر دیا مفتی شفیع صاحب نے۔ تو والد صاحب فرماتے کہ میں وہاں نماز پڑھایا کرتا تھا 5 وقت کی، اور وہیں میں حجرے میں سویا کرتا تھا، ٹھہرا کرتا تھا۔ بلکہ اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی درمیان میں بتایا انہوں نے کہ اس مسجد کے اندر ایک حجرہ تھا، کمرہ تھا، وہ لاک تھا، بند تھا، تو میں نے وہاں جو ہے وہ مولانا نور محمد صاحب، نور احمد صاحب یا نور محمد صاحب جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی کوئی عزیز ہیں، غالباً ان کے بہنوئی ہیں یا کوئی ایسا کوئی رشتہ ہے، تو وہ جو ہے ان سے کہا کہ بھئی یہ حجرہ بند ہے تو اگر اجازت ہوئی حجرہ کھلوا دیں، میں یہاں لیٹ جایا کروں۔ انہوں نے کہا جی مفتی شفیع صاحب سے میں پوچھتا ہوں۔ تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ بھی وہ جو مولانا نیاز محمد خوتنی کہتے ہیں کہ یہ حجرہ مل جائے تو میں یہ آرام کر دیا کروں گا، لیٹ جایا کروں گا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حجرہ ہم نے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا، لہٰذا ہم یہ کسی کے نہیں کھول سکتے، منع کر دیا۔ اچھا وہ حجرہ بڑا خاص تھا جس میں حافظ محمد یاسین صاحب جو ہے، جو مفتی شفیع صاحب کے والد ماجد، وہ بڑے اللہ والے عجیب احوال تھے، سنا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ولی تھے، وہ وہاں مراقبے ذکر و اذکار کرتے تھے، اس لیے حجرہ انہی انوارات کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو والد صاحب نے جب یہ بات کی تو مولانا نور محمد صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا، لہٰذا یہ نہیں کھل سکتا، یہ کہا۔ اب جب یہ بات گئی تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کے عذرائے مذاق مولانا نور محمد صاحب کو ایک بات کہی،
بات یہ کی کہ میں نے کہا کہ بھائی کسی ابتدا کے لیے ماں بھی ابتدا کو ہونا تو ضروری ہے نا. یعنی کیا پہلے کسی کے نہیں کھولا لہٰذا اب نہیں کھولیں گے؟ بھائی کسی وقت کو کھولنا تو پڑے گا نا. اسٹارٹ تو آپ کو لینا پڑے گا کسی سے. تو ایک دفعہ کھولیں گے تبھی تو شروع ہوگا کہ ہم نے کسی کے لیے کھولا ہے. تو کسی بھی ابتدا کی ماں بھی ابتدا تو ضروری ہے. تو جناب اس لیے وہ کرنا تو چاہیے، کھولنا تو چاہیے. یہ بات کہہ دی. اور اگر نہیں کرتے تو آپ یہ کہتے رہتے کہ نہیں جی کسی کے لیے نہیں کھولا لہٰذا نہیں کھولیں گے، تو یہ تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے. کیونکہ والد صاحب علم منطق معقول کے اندر بڑے ماہر تھے، یہ بات کہہ دی. تو مولانا نور محمد صاحب نے بات مفتی شفیع صاحب کو نقل کر دی. اچھا، اب یہ بات ایک علمی بات تھی تو مفتی صاحب تو علم کی قدر کرنے والے، تو انہوں نے قہقہ لگایا اور ہنسے. کہا کہ مولوی نیاز کہتا تو ٹھیک ہے، تو چابی دے دی کہ جاؤ اس کے لیے کھول دو. اللہ اکبر. تو وہ دروازہ کھول دیا. تو والد صاحب خود فرماتے ہیں میں تقریباً 9 مہینے یا 10 مہینے میں وہاں امام کی حیثیت، فرمایا کہ اس حجرے کے اندر جب بیٹھ کے میں رات کو ذکر کرتا عبادت کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ میں زمین پہ نہیں ہوں، میں وہ گویا کہ عرش پر. اللہ اکبر. ایسے انوارات. کہتے واقعی اس کے اندر جو انوارات تھے اس کی کہتے کوئی نظیر نہیں تھی. اور وہاں میں رات کو ذکر کرتا اور ایسا اللہ پر یقین، ایسا لگتا کہ اللہ ہر وقت نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا. ماشاءاللہ. تو اس کے وہاں سے ایسا کسب فیض کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی جو جگہ ہوتی ہیں یہ معمولی نہیں ہوتی بھائی، وہاں تو اللہ کے خاص انوارات ہوتی ہیں. بالکل. اب اس کے بعد والد صاحب کا پھر یہ پاکستان میں آنا ہو گیا. بلکہ اس میں درمیان میں ایک اور دلچسپ واقعہ والد صاحب بتایا کرتے تھے. وہ یہ ہوا کہ میں دوپہر کو سو جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا. تو یہ مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے دوسرے بھائی ولی راضی اور جو حضرات، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت. بچے تو یہ دوپہر میں آ کے نا مسجد میں شور مچاتے تھے. والد صاحب کہتے